السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ پریشانی کو اپنے اوپر سے دور کیسے کریں۔ اگر کوئی انسان پریشانی میں پھنس گیا ہے، دقتیں پریشانیاں بہت ہیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتاؤں گا پریشانی سے دور ہونے کی، اور وہ دعا کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، بس 2 لائنوں کی دعا ہے، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں لمبی لمبی، انسان کو یاد نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بہت چھوٹی سی دعا بتاؤں گا، اور اگر آپ نے اس کا وظیفہ کرا، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی پریشانی جلد ہی ختم ہو جائے گی، یعنی دور ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے میری بات، آپ نماز کی پابندی کرا کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی وظیفہ یا عمل کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے نماز کو ترک کیا اور کوئی بھی عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی عمل اور وظیفہ قبول نہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا اور عمل بھی انشاءاللہ۔ اور دوستو، زندگی میں پریشانی تو انسان کو آتی رہتی ہیں، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دعا کون سی ہے، اور آپ حضرات ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا تو آپ کو میری بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی انسان پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، سر پر ٹینشن ہے، اور اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی اگر دکان ہے اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گراہک نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا آپ کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، جس میں آپ کا دل لگے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں دعا۔ اور اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ صبح یا شام اس دعا کو پڑھا کریں، جب بھی آپ فری ہوں اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ تو وہ دعا کون سی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اور میں یہ کیسے پڑھنا ہے اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کے درود پاک یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہی دعا پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 بار پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتاؤں، آپ کوئی بھی وظیفہ کرا کریں تو سب سے پہلے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا کریں، اس سے وظیفے میں برکت ہوتی ہے، رحمتیں اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو کرا کریں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہوا کرے آپ اس وظیفے کو کرا کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے اس دعا کو دکان پر بیٹھ کر پڑھا تو انشاءاللہ آپ کی دکان میں اتنی خیر و برکت ہوگی، اتنے گراہک آئیں گے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے بھی رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک ضروری بات اور بتا دوں، آج کل کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گراہک نہیں آ رہے ہیں، وہ صبح صبح دکان پر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکانوں پر گانے بجاتے ہیں، دن میں آپ دیکھنا شام میں دیکھنا جو لوگ گانے بجاتے ہیں یا الٹی سیدھی چیزیں بجاتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ اللہ رب العزت کا ذکر سنا کریں، نعت مصطفیٰ سنا کریں، اس سے بھی دکان میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔